کہ الزاموں کی پرواہ نہ کریں، عوام کی خدمت کریے، عوام کے درمیان میں رہیے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رہیے۔ کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رہیے، خدا را عوام کو پریشان نہ کرو، عوام کی پریشانی کو دور کرو، عوام کے درمیان میں رہ کے دور کرو۔ جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں، جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں، اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر سرمایہ دار بننا ہے، پیسہ کمانا ہے تو کہیں اور جاؤ، کچھ بھی کر لو۔ آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر کام کرو، یہ آخرت کا سودا ہے۔ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانتداری، ایمانداری سے خدمت کرنے میں ملے گی۔ آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آ گئے، کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں، یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے، دنیا کمانے کا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کمانے کی نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو، نہ ہی دنیا ملے گی تم کو، نہ ہی آخرت ملے گی۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وقت کے انتظار میں ہیں۔ اور یاد رکھو، جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا۔ جو عوام سے زیادتی کرتا ہے، عوام پر ظلم کرتا ہے، عوام سے ناانصافی کرتا ہے، مجلس ان کو بھی نہیں بخشے گی، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہو، ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے۔ اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے، یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے، اور اس خون کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ یہ جماعت جتنی یہاں بیٹھنے والے کی ہے، یہ جماعت اتنی ہی میری ہے۔ میں نہ کبھی قائد تھا، نہ کبھی قائد بنوں گا، نہ قائد بننے کی خواہش ہے۔ میں جماعت کا سپاہی تھا، سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا، سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ کروں گا۔ جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو، زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنی صدر کی ہدایت کو مانو، اور اس چیز کو یاد رکھو، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ آپ کو، ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے، لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے۔ جس کی بات وہ سمجھے، لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے۔ سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے، ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے۔ اپنے یقین کو
اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے، ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور بہت کام کرنا باقی ہے. آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا. وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں لڑ رہے ہیں، وہاں کیوں لڑ رہے ہیں. ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو. پولیس ایکشن کے بعد، آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی. کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ کیا ضرورت ہے عبدالواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی؟ ارے پارلیمنٹ جیتتے ہو رہے عبدالواحد اویسی. ارے پارلیمنٹ کب جیتنا، کہاں سے جیتنا، کیا ضرورت ہے بولے؟ تو کیا اس وقت ہم مجلس کا احیاء نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا، بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن، سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں، کئی مرتبہ لڑے. اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں، لیکن انتخابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں. آج ہاریں گے، کل ہاریں گے، پرسوں ہاریں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بیج کے پھل کو ضرور کھائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان.